تو یہ قانون بدلیں گے واپس اگر آ گئے تو؟ دیکھیں جی، میرا خیال ہے کہ جب تک عمران خان موجود ہیں انہوں نے اپنی حکومت گوائی اس چکر میں. وہ کہتے تھے جی این آر او نہیں دوں گا، وہ لوگ پوچھتے ہیں کون این آر او مانگ رہا ہے. آج میرے خیال ہے عوام کو پتہ چل گیا ہوگا کہ رجیم چینج کیوں ہوئی ہے اور این آر او کیسے دے کون مانگ رہا تھا. جی آج ان کا سوال کا جواب جو مسلسل بول رہے تھے، انہوں نے حکومت قربان کر دی. ان مافیاز کے خلاف وہ کھڑے رہے، آج بھی کھڑے ہیں. عمران خان صاحب، میں نے بھی پوچھا تھا 3-4 مرتبہ کون مانگ رہا ہے، آج مجھے جواب مل گیا. تھینک یو، بڑی مہربانی، آپ کو جواب مل گیا. بہت شکریہ. ابھی میں آپ کو پالیٹکس بتاؤں. پالیٹکس یہ ہے، میں آپ کو ایسی، میں تو پوری پیپلز پارٹی کی ٹریل بتا سکتا ہوں آپ کو. بلاول بھٹو اینڈ ادرس لتاڑ کے رکھ دیا نواز شریف صاحب کو جب فیصلہ ان کے خلاف آیا تھا. آپ چور ہیں، آپ پکڑے گئے. بلاول بھٹو، ہاؤس آف شریف کی 3 نسلیں چور ثابت ہوئی ہیں. اور قمر الزمان کائرہ صاحب نے تو ہمیں کہا تھا، لالا موسیٰ میں کہا تھا کہ اوے کی پنجابی میں نظم سارا ٹبر چور او کیتا کیو. اور یہ پوری نظر میں پہلے پڑھی تھی، یہ تو آپ نے ایک حصہ چلایا. کوشش کرتے کائرہ صاحب کو لے لیں کہ ان سے بھی ذرا ویو لے کے اب ان کا کیا خیال ہے، کیتا کیو یا کچھ نہیں ہو کیتا. یہ اب میرا خیال ہے کیتا کیو سے، کیونکہ یہ ہماری پالیٹکس ہے بٹی صاحب. لیٹس لک ایٹ دی لارجر پالیٹکس جس میں ہم جمہوریت مانگتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے حکومت جمہوریت سے ملے گی، الیکشنز ہوں گے حکومت. ہم جمہوریت کی وہ اساس ہے، وہ اسپرٹ نہیں مانگتے جو کہ ہونی چاہیے. ٹرانسپیرنسی، آنیسٹی، سچ، صاف جواب دینا. دیکھیں یہ ممکن، میں آئی ایم نوبڈی ٹو جج بٹ ایوری بڈی ہیز ٹو گیو آنسرز. ایک اسی کا ایک تھا، سوری، رانا شمیم حلف نامہ بھی اسی کیس کا تھا، اور خیر سے وہ مکر گئے، انہوں نے معافی مانگ لی. پلیز اللہ کے نام پہ میری عدالت ان کو بلائیں. اصل کردار لندن میں یہ حلف نامہ تیار ہوا ہے، لندن سے مبینہ طور پر کردار نکلیں گے. یہ اس کا تو اینڈ تک پہنچائیں. وہ بھی اسی طرح کہ ثاقب نثار صاحب نے جج کو فون کیا اور کہا کہ اس پہ یہ ایون فیلڈ سے متعلقہ تھا، اور مسلم لیگ لائر ونگ کے نائب صدر سندھ کے، اور نواز شریف صاحب کے وکیل، اور نواز شریف صاحب نے جن کو جج لگایا. حسین نواز سے مبینہ طور 2 ملاقاتیں، نواز شریف صاحب سے 1 ملاقات مبینہ طور، اور نوٹری پبلک سروس وہ لے گئے مبینہ مسلم لیگ. اور پھر وہی جہاں نواز شریف صاحب کے کاغذوں پہ موریں لگتی تھی، اور 3.25 سال بعد ضمیر جاگا، اور پھر آ کے اس ضمیر دوبارہ سو گیا اور کہا کہ معافی. قائرہ صاحب ایسا لائن پہ موجود ہے. میں ذرا قائرہ صاحب آپ کا ریاکشن آج کا، کیونکہ پیپلز پارٹی تو کہتے رہی، آپ بھی کہتے ہو گاڈ فادر سیسیلین مافیا اور کیتا کیو. آج آپ کا ریاکشن کیا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سیاستدانوں کو صاف ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، جواب ایسے ہونے چاہیے جس کو لوگ ماننے بھی؟ قائرہ صاحب. کاشف صاحب، بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بڑا جذباتی ماحول ہے. ہم ایک جذباتی سا معاشرہ ہے. سیاست کے اندر بھی وہ جذبات موجود ہیں، صحافت کے اندر بھی موجود ہیں، باقی سیگمنٹس میں بھی اسی طرح ہے. ہم مختلف اوقات میں اپنے چیزوں کو احتیاط کیے بغیر الفاظ استعمال کر جاتے ہیں. بہتر الفاظ کے ساتھ ہی گفتگو کی جائے تو بہتر ہوتی ہے. چلیں میں آپ سے بات، کیونکہ آپ لارجلی ایسا کرتے ہیں اس لیے میں آپ کو یہ لیوریج دے دیتا ہوں. یو آر لارجلی تحمل والے آدمی، سو میں اس وجہ سے چاہیے کہ بندہ مناسب. مجھے ایک بات بتائیں قائرہ صاحب، کیا یہ ذمہ داری سیاستدانوں کی نہیں ہے کہ آپ کے کردار کے بارے میں کوئی شک نہ رہ جائے؟ تھوڑا بہت بھی ہو جائے چلے، وہ بھی چل جاتا ہے، پاکستانی معاشرہ ہے. یہ نہ ہو کہ 93 میں خریدے، 99 میں کہتے ہیں کرائے پر ہے، کہتے ہیں لندن میں نہیں، پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے جی. 2005 میں فیکٹری بیچ کے 6 میں اپارٹمنٹ خریدے، بعد میں پتہ لگا انہیں جی 1960 میں کتریوں کو پیسے دیے تھے، اب وہ پورے میچور ہوئے. از دیٹ فیئر آن پارٹ آف پولیٹیشنز؟ کیا یہ فیئر ہے پولیٹیشنز کے لیے کہ لوگوں کو اس طرح کی کہانی سنا کے؟ سوال یہ ہے کہ اگر تو ہم نے ازمپشنز پہ گفتگو کرنی ہو تو آپ ایٹ لینتھ جتنی چاہیں گفتگو کر لیں، لیکن کسی بات کی کرمنالٹی کا، کسی کے جرم کا جو فائنل فیصلہ ہے وہ تو بہرحال کسی عدالت نے کرنا ہے. اور عدالت بھی ملک کی بڑی عدالت ہے، ہائی کورٹ. ہائی کورٹ کے اندر ایک کیس گیا جو سبارڈینیٹ کورٹ میں باقاعدہ کنوکٹڈ کیس ہے. حالانکہ قائرہ صاحب قانون بدل گئے نا، پہلے کہا تھا بارے ثبوت ان پر ہے، اب کہتے ہیں بارے ثبوت نیب پر آ گیا ہے. ایک منٹ ہے تو کاشف، اس قانون کے بدلنے کا اس کیس سے قطعاً کوئی تعلق نہیں، قطعاً کوئی تعلق نہیں. سر بارے ثبوت اس کیس میں کس پر ہے؟ جو پرانا قانون کہتا تھا اکیوزڈ پر ہے. آپ سے مجھے توقع نہیں ہے، آپ بڑے ریسرچ کر کے کرنے والے بندے ہو. یہ کیس ہائی کورٹ میں اپیل میں تھا. اپیل میں میرٹ ڈسکس نہیں ہوتے، اپیل میں لا پوائنٹ ڈسکس ہوتے ہیں. عرض یہ ہے کہ یہ کیس وہاں پہ لوور کورٹ میں ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اس نے سزا دے دی ہے.
اب جو اوپر اپیلیٹ کورٹ ہے، اپیلیٹ کورٹ نے اس کے میرٹس نہیں، انہوں نے کہا صرف یہ ثابت کرو کہ ان کا لنکیج کیا ہے. وہاں پہ اس لا پوائنٹ پہ ڈسکشن کے بعد یہ کیس ختم ہوا ہے، اور اس کیس کے اندر عدالت نے ایٹ لینتھ اس کو سنا ہے. سو آپ مطمئن ہیں فیصلے سے؟ کہہ رہا صاحب مبارک ہو. جی آپ مطمئن ہیں فیصلے سے؟ میں کون ہوتا ہوں مطمئن نہ ہونے والا؟ عدالت نے فیصلہ دیا ہے، جس کو گمان ہے وہ جا کے سپریم کورٹ میں اس کے خلاف فیصلہ دے لے، کر لے. یعنی کل یہ تو نہیں ہوتا نا کاشف کہ آپ کے میری کمر زمان کی خواہش کے مطابق عدالت نے فیصلہ دے دیا، بہت اچھا، میری خواہش کے خلاف دے دیا، عدالت نے بڑا برا فیصلہ کر دیا. کل خان تو اسی عدالت نے ان کو بری کر دیا، ان کی اپولوجی تسلیم کر لی، اور وہ بڑا ان کا عدالت کا اعلیٰ دن تھا، آج کالا دن ہے. یعنی ایک دن اعلیٰ دن تھا، دوسرے دن کالا دن ہے. اس کا فیصلہ تو بہرحال عدالت نے کرنا ہے. ہمارے ملک میں عدالتوں کے فیصلے بھی بہت سارے سوال اٹھاتے رہتے ہیں، لیکن وہ بھی آپ بھی وہی کرتے ہیں جو آپ ہمیں ایکیوز کر رہے ہیں. مرضی کا فیصلہ آتا ہے تو سارے واہ واہ کرتے ہیں، نہیں آتا تو عدالت کو. میں تو کہہ رہا ہوں نا، میں بھی ان میں شامل ہوں. ٹھیک ہو کاشف واسی صاحب آپ بھی ان میں شامل ہیں، لیکن سوال یہ الٹیمیٹلی عدالتیں اچھی یا بری، اچھے فیصلے کریں یا برے فیصلے، الٹیمیٹلی فیصلے انہوں نے کرنے ہیں. بالکل کاشف عباسی نے یہ قمر زمان کے فیصلے نہیں سنے جانے. ہماری رائے اپنی جگہ، فیصلے عدالتوں کے چلیں. ٹھیک، بہت شکریہ کارا صاحب. یہ بات ٹھیک ہے کہ فیصلے تو عدالت نے کرنے ہیں، پر فیصلے عدالتی پبلک پراپرٹی ہوتے ہیں. اس کیس میں، پرٹیکولر کیس میں ایک آرگیومنٹ جو دیا جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ مریم نواز شریف صاحبہ کو جو سزا دی گئی ٹرسٹ ڈیڈ کی بنیاد پر کہ انہوں نے چھپانے میں مدد کی، عموماً اس طرح نہیں ہوتا. یعنی میاں صاحب کی کیس کی سزا تو سارے کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ بے نامی دار تھے، ان کے بے نامی داروں کو سزا نہیں تھی. ڈو یو اگری ود دیٹ ویو پوائنٹ؟ مجھے آپ 1.5 منٹ دیجیے. جی میں اس کے اوپر تفصیلاً بات کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کو پتہ چلا کہ یہ کس کے ہیں اپارٹمنٹ آج تک؟ ماشاءاللہ اتنے تجربے کار صحافی ہیں، اتنے عرصے سے آپ صحافت کر رہے ہیں، آپ کو پتہ چلا؟ یہ سوال سمپل تھا عدالت سے بھی کہ ان سے پوچھنا تھا، عدالت کو جواب مل گیا. اس 22 کروڑ عوام کو جواب مل گیا. ہم نے 7 سال یہ کیس لڑا، ہم روزانہ جاتے تھے، جے آئی ٹی بنی، وکلا انوالو تھے، ججز انوالو تھے، جسٹسز انوالو تھے، ان کو جواب مل گیا؟ نہیں ملا. کاشف بھائی یہ نظام عدل پہ بھی ایک سوال آ گیا ہے. آپ اس کو بڑے پرسپیکٹو میں دیکھیں. 4 دن پہلے ایک بندہ، ایک مجرم جو تھا، جو وانٹڈ تھا، ایبسکانڈر تھا، ایک ایئر فورس کے جہاز میں جو وزیر اعظم کے زیر استعمال تھا، اس میں آیا، اس نے تصویریں کھنچوائی، فوٹو آپ کو میسج دیا انہوں نے، دس از ہاؤ وی ڈو اٹ، ہم وہ مافیا ہیں جو آتے ہیں. اگلے دن یہی سسٹم جو نہیں چل رہا تھا، اس نے اس کو سینٹ میں اوتھ دلوایا. اس سے اگلے دن میرے صدر پاکستان نے اس سے اوتھ لیا، اس کو وزیر خزانہ بنا دیا. آپ کے صدر پاکستان؟ جی جی جی، میرے میں مانتا ہوں اس چیز. پہلے بیمار ہو جاتے تھے، انہوں نے بیمار ہونے کا بھی معنی نہیں کیا. چوتھا دن ایون فیلڈ کا کیس آ رہا ہے. اس کے پیرلل کیا ہوا کاشف بھائی؟ اس کے پیرلل اس ملک کا ایک بہت بڑا ڈیٹا چوری کیا گیا، اس کے اوپر این ایس سی ہوئی، اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا اس این ایس سی میں. آپ نے ایک مسخرہ جو کہ فیصلہ آباد کا ہے، جو انٹیریئر منسٹر ہے، جس کو واٹس ایپ کے علاوہ چلانا نہیں آتا، آپ نے اس کو ہیڈ بنا دیا. یہ پاکستان کا سب سے بڑا کیس ہے.